بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مشرکین کے اسباب ضلالت اور اسباب شرک کا بیان۔ مشرکین شرک کے اندر کیوں گرفتار رہے، اس سے کیوں نہیں نکل سکے، اس کے اسباب تقریباً 10 اسباب اس کی ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہے اتباع الآباء، اپنے باپ دادے اور بڑوں کی اندھی تقلید کرنا، بغیر دلیل کے ان کی بات کو ماننا ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ بقرہ میں، اسی طرح سورۃ مائدہ میں، سورۃ شورى میں، مختلف صورتوں میں ان کی یہ بیماری ذکر کی ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 170 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب مشرکین سے کہا جاتا ہے اس کتاب کی تابعداری کرو جو اللہ نے نازل کی، تو جواب میں کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو اس کی تابعداری کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء اجداد کو پایا۔ قرآن کریم ان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر ان کے آباء اجداد، ان کے بڑے لا عاقل ہے، عقل نہیں رکھتے ہیں، ہدایت پر نہیں ہے، پھر بھی یہ تابعداری کریں گے، حالانکہ اس صورت میں جو تابعداری نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر باپ دادے وہ صحیح دین پر ہو، موحدین ہو اور ان کے بعد دلیل ہو، تو پھر ان کی تابعداری قابل تعریف ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا، اپنا عقیدہ بیان کیا، سورۃ یوسف میں اس کا بیان ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اپنے آباء اجداد کی تابعداری کی جو کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، اور وہ یہ ہے کہ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہ اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرنا اللہ کا بہت فضل ہے، بڑا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر بھی ہے، لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ لوگ افسوس کریں گے جو اپنی دینی بڑوں کی تابعداری کرتے ہیں غلط کاموں میں، کفر اور شرک میں، اور یا اپنے باپ دادی کی، تو یہ افسوس کریں گے اور کہیں گے، سورۃ احزاب 22 پارے میں ارشاد ہے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، یا اللہ ہم نے باپ دادے کی اندھی تقلید کی تھی، یا اپنے علماء سوء اور گمراہ پیروں کی اندھی تقلید کی تھی تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ سب سے پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے اتباع الظن، حق کے اور یقین کے مقابلے میں گمان اور تخمین کی تابعداری کرنا۔ سورۃ یونس نے اور سورۃ نجم نے اس کی یہ بیماری بیان کی ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، إِن يَتَّبِعُونَ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر گمان کی تابعداری کرتے ہیں، اور گمان کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو وہ حق قرآن اور یقینی بات اللہ اور رسول کی، اس کو چھوڑ کر اپنے گمان کی تابعداری کرتے تھے۔ تیسرا سبب وہ ہے اتخاذ الولد کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے اپنا نائب مقرر کیا ہے اور اپنے اختیارات اس کو دیے ہیں۔ سورۃ قصص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ولد سے مراد ان کا قائم مقام تھا اختیارات میں، اور سورۃ یوسف۔ اور قالوا اتخذ اللہ ولدا، مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے ولد بنایا، یعنی قائم مقام بنایا، نائب بنایا، اپنے اختیارات اس کو دیے۔ جیسے سورۃ یوسف میں ارشاد فرماتے ہیں عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو خریدا تو اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو اچھی طریقے سے رکھو، یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اس کو اپنا قائم مقام بنا دیں گے، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو ان کا حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ اتخاذ کا لفظ اس قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اتخاذ کا معنی جعلی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں بیٹا نہیں ہے اس کو بنایا گیا ہے۔
یعنی مشرکین بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کا حقیقت میں بیٹا نہیں ہے بلکہ قائم مقام ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کی بیوی نے کہا تھا لا تقتلوه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو مت قتل کرو، یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے گا یا ہم قائم مقام بنا دیں گے۔ تو نتخذه اتخاذ جعلی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے الہٰ اللہ کے نائب ہے، قائم مقام ہے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ چوتھا سبب ہے التقول علی اللہ، اللہ پر باتیں بنانا، بے بنیاد باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا۔ جیسے صورت اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ نقل کیا ہے، اور دوسری مختلف صورتوں میں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ مشرکین جب ننگا طواف کرتے تھے فاحشہ تو کہتے تھے ہم نے آبا اجداد کو اس پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے، ان سے کہو اللہ اس طرف فحشا کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ باتیں بناتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بنیاد باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ پانچواں سبب جو حقیقت میں اصل اور بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے بتوں کے پاس کچھ آوازیں سنتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بت جس بزرگ کی بنائی گئی ہے ان کی روح ہم سے باتیں کر رہی ہے، حالانکہ جنات ان میں گھس کر ان سے باتیں کرتے تھے۔ مثلا ان کا کوئی گم ہو گیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کا وہ گمشدہ شخص فلاں جگہ پر ہے، یا آپ کی حاجت اس طرح پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ ایسا خطرناک سبب ہے کہ جو ہمیشہ مشرکین کے ساتھ پیش آتا ہے۔ مشرک قبر پرست جب کسی قبر کے پاس جاتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک قبر سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے، ایک نورانی چہرے والا بزرگ نیک صالح، اور اس مشرک کے ساتھ مصافحہ کر لیتا ہے یا اس سے معانقہ کر لیتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ میں وہ فلاں بزرگ ہوں اور آپ کی حاجت پوری کروں گا۔ تو اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے شرک میں کہ یہ بزرگ ہے، حالانکہ قبر اپنے حالت میں ہوتی ہے، نہیں پٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح دیوار سے کوئی شخص نمودار ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ جنات ہے جو مشرکین کے ساتھ یہ ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں اور ان کو شرک میں پختہ کرتے ہیں۔ مشرکین بالجن کے بیان میں ہم اس کی تفصیل پھر بیان کریں گے۔ چھٹا سبب عباد الصالحین، نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، بزرگوں کو۔ ساتواں سبب ہے قیاس فاسد، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے تھے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلط قیاس کیا تھا، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی، بنیامین نے، تو اس سے پہلے یوسف ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو ایک بھائی چور ہو دوسرا بھائی بھی چور ہوگا کیا؟ یہ قیاس فاسد ہے۔ مشرکین بھی قیاس فاسد کرتے تھے۔ آٹھواں سبب ہے ضرب الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنا۔ مثال بیان کرتے تھے کہ جیسے بادشاہ ہوتا ہے، اس کے نائبین ہوتے ہیں، وہ بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، اور بادشاہ ان سے مجبور ہوتا ہے کہ ان کے سفارش کو مانے۔ تو اس قسم کے مثالوں سے اللہ نے منع فرمایا، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ اور وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے اونچی صفت ہے جو تمہارے الہہ کے لیے نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے ان کی بیماری ذکر کی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ ضرب الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنا، یہ مشرکین کا طریقہ کار رہا ہے۔ نوواں سبب ہے افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بنانا۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب، اللہ نے اس کو بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بناتا ہے، افتراء کرتا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر ہے وسائل شرکیہ کو استعمال کرنا، اللہ کے تقرب کے لیے
شرکی وسیلے کو استعمال کرنا. جیسے مشرکین کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم الہہ کی بندگی، نیک لوگوں کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مرتبے میں ہمیں اللہ کے قریب کرے. وسیلے کے بارے میں مختصر بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے، وسیلہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے تقرب حاصل کرنا. وصل الیہ معنی تقرب الیہ، اس کے قریب ہو گیا. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی قسم کا کوئی وسیلہ نہیں مانتا ہوں، تو یہ شخص دہری ہے، ملحد ہے، اس لیے کہ وسیلے میں تو وسیلہ شرعیہ بھی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں ہر قسم کا وسیلہ مانتا ہوں، تو یہ شخص مشرک ہے، اس لیے کہ وسیلے میں وسیلہ شرکیہ بھی ہے جو مشرکین کرتے تھے. اللہ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ 22ویں پارے میں سورۃ سبا کے اندر اللہ نے یہ ذکر فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا. تمہارے مال، تمہارے اولاد کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے تم ہمارا قرب حاصل کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرے مرتبے میں نہیں. ہاں، قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ الا من آمن وعمل صالحا، ایمان اور عمل صالح اور اللہ تعالیٰ کی طاعت کو بجا لانا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. یہ وہ 10 اسباب تھے مشرکین کی شرک کے جو بیان کیے گئے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اس کی روشنی میں کہ ان کے اندر تو یہ سبب نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ شرک میں، گمراہی میں یا رسومات میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، روایات میں، کہ وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اپنے دماغ سے نہیں سوچتے ہیں. قرآن و سنت نے جو ان کو دعوت فکر دی ہے اس کو نہیں سوچتے ہیں، بلکہ اتباع ما انزل اللہ کو چھوڑ کر اتباع الآباء کو ترجیح دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.